السلام علیکم۔ تفسیر بھی رائے کی دو قسمیں ہیں، تفسیر بھی رائے جائز ہے، تفسیر بھی رائے ناجائز ہے۔ تفسیر بھی رائے جائز میں وہ تفسیر بیضاوی آئے گی، تفسیر روح المعانی آئے گی، ٹھیک ہے، معارف القرآن وغیرہ، اور تفسیر بھی رائے ناجائز میں مطالب الفرقان آئے گی، غلام محمد پرویز کی ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے نا، کیا نام ہے، سر سید احمد خان کی آئے گی کتاب، ٹھیک ہے، تفسیر القرآن ان کی ہے۔ یہ دو تفسیر بھی رائے ناجائز ہے۔ آپ بتائیں کہ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معارف القرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہے اس کی 8 جلدیں ہیں، تو ترجمہ انہوں نے کس کا استعمال کیا ہے اس میں؟ ترجمہ کن کا استعمال کیا ہے؟ انہوں نے مولانا محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ اس میں استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بنو قریظہ، بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے بعد آپ کے ساتھ بد عہدی کی تھی، تو آپ نے ان کی سزا کے لیے کس کو مقرر کیا تھا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، ان کو جو ہے نا آپ نے کیا تھا، اور سعد بن معاذ 18 ہجری کو یہ طاعون کی بیماری میں ان کی وفات ہوئی ہے، کہ وہ معاذ بن جبل تھے جو طاعون میں فوت ہوئے، وہ معاذ بن جبل تھے کہ سعد بن معاذ تھے؟ معاذ بن جبل تھے وہ، ٹھیک ہے، معاذ بن جبل، معاذ بن جبل۔ اچھا آگے، سورۃ الشورى میں کتنی آیات ہیں؟ میں نے گروپ میں بھی بھیجا تھا لکھ کے۔ سورۃ الشورى، نہیں نہیں، وہ شعراء، یہ شورا زخرف کے بعد جو آتی ہے، 25 پارے میں 5 رکوع ہیں، کتنی آیات ہیں؟ 53 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ مائدہ 16 رکوع، 120 آیات۔ سورہ احزاب، سورہ شورا یہ مکی ہے۔ مولانا مدودی، ان کو ایوارڈ کب ملا تھا؟ فیصل ایوارڈ، شاہ فیصل ایوارڈ 1979 کو یہ فوت ہوئے ہیں، اسی سال ان کو ایوارڈ ملا تھا۔ 22 ستمبر 1979 کو یہ فوت ہوئے ہیں، 3 دن بعد ان کی امریکہ سے لاش آئی تھی، تو لاہور میں ان کو دفنایا گیا ہے، تو ان کو نا شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں کتنے فرشتوں کا ذکر ہے؟ 7 کا، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 9 کا، کرامن کاتبین بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جبرائیل، میکائیل، ہاروت ماروت، مالک، راد اور رضوان، لیکن بعض کہتے ہیں کرامن کاتبین کا بھی ذکر ہے۔ الحمد سے 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ ہاں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اچھا، یاجوج ماجوج کا دوبارہ نکلنے کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ یاجوج اور ماجوج کے دوبارہ نکلنے کا ذکر، حتی اذا خرج، یا آتا نہیں ہے وہ، یاجوج و ماجوج، سورہ انبیاء، سورہ انبیاء 17 پارے میں، ٹھیک ہے، اس میں ذکر ہے۔ آگے، آگے جی، ابو لہب آپ کا چچا تھا، یہ غزوہ بدر کے کتنے دن بعد مارا گیا؟ غزوہ بدر کے کتنے دن بعد فوت ہوا تھا؟ ابو لہب غزوہ بدر کے کتنے دن بعد فوت ہوا تھا؟ جی 7 دن بعد۔ اصحاب کاف 309 سال سوئے رہے تھے، ان کا تعلق کس ملک سے ہے؟ یہ سب بولے نا، جو 2 3 ہیں، باقی وہ بھی بولے۔ اردن، اردن،
اردن. جی اردن. جورڈن. ہاں اردن کو جورڈن کہتے ہیں. اچھا 28ویں اس پارے میں ساری صورتیں مکی ہیں کہ مدنی ہیں؟ 28ویں اس بارے میں نہیں الٹا ہے. 28ویں مدنی ہے، 29ویں مکی ہیں. 28ویں اس پارے میں ساری صورتیں مکی ہیں کہ مدنی ہیں؟ دیکھیں 28ویں اس پارے میں سورہ منافقون ہے. تو منافق کہاں پہ تھے؟ مدینہ میں. مدینہ میں. مکہ میں منافق نہیں تھے نا، مکہ میں تو کافر تھے. ٹھیک ہے، تو جب ہم دیکھیں گے مکہ 28ویں پارے میں سورہ منافقون ہے تو وہ مدنی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا مکہ میں جو دوسرے نمبر پہ صورت آئی تھی وہ سورہ مدثر ہے، وہ 29ویں میں ہے، تو وہ ایٹومیٹکلی وہ ساری صورتیں کیا ہو جائیں گی؟ مکی. مکی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے آگے. آپ نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس کے علاوہ اور کتنی صورتیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ 5 صورتیں ہیں ٹوٹل جن کے بارے میں آتا ہے. سورہ واقعہ، سورہ کوفرت، سورہ ہود، اور دو اور ہیں. اب میں دوسری کتاب پہ نام لکھے مجھے ابھی اتنے یاد ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 5 صورتیں ہیں. اذا الشمس کوفرت، اور انفطار. سورت کوفرت. سورہ نور کس غزوہ کے بعد نازل ہوئی تھی؟ غزوہ بنو مستلق. ٹھیک ہے. ہاں یہ 4 ہجری کو پیش آیا تھا کہ 5 کو پیش آیا تھا. سورہ قتال کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ محمد. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے. مدینہ میں سب سے پہلے کس مسجد میں قرآن پاک سنایا گیا تھا، پڑھا گیا تھا؟ بنو زریق کی مسجد ہے، مسجد بنو زریق وہاں پہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے قرآن پاک پڑھا گیا تھا. ام جمیل کس کی بیوی تھی؟ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل اور عروہ اس کا نام تھا. ٹھیک ہے. مسجد زرار. یہ بہن کا نہیں پتا مجھے. وہ جو ہے نا ابو سفیان کی بیوی وہ اتبا کی بہن تھی اور اتبا کی بیٹی تھی. اور جو ہے نا ہندا بنت اتبا اور ولید کی بہن تھی. وہ ابو سفیان کے بارے میں سوال ہے. ہندا. ہاں ہندا بنت. ہاں ہندا بنت اتبا بنت ربیہ بنت عبد بنت امیہ بنت عبد مناف. وہ وحشی بن حرب. ہاں اس کا نام ہے اس کا نام بھی ہے. پہلے ہی کی تھی. 20-25 سال پہلے کی شادی ہے ان کی. نہیں نہیں یہی ہے ابو سفیان، ایک ہی ہے. ابو سفیان. تو وہ یہی ہے نا، یہی ابو سفیان ہے. ہاں جی. جب ابو سفیان کا نام آئے گا اس سے مراد یہی ہے کہ جب یہ وہ فتح صلح حدیبیہ پکی کرنے کے لیے گیا تھا ادھر، تو اس نے وہ بیٹھنے نہیں دیا تھا نا، وہ یہی ابو سفیان ہے.
وہ اس کی بیٹی نہیں تھی، نہیں نہیں، اس کی والدہ تھی، ہندا ام حبیبہ کی والدہ تھی، لیکن یہ پہلے کی مسلمان ہو چکی تھی۔ جو ام حبیبہ کا خامد ہے نا عبیدہ بن جہش، یہ ادھر گیا تھا نا حبشے میں، وہاں پر کافر ہو گیا تھا، تو اسلام کا جو پہلا مرتد ہے وہ عبیدہ بن جہش ہے، وہ عیسائی ہو گیا تھا وہاں پر حبشہ میں جا کے، تو جب یہ واپس آئی نا تب آپ نے سے شادی کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ عبیدہ بن جہش یہ اسلام کا پہلا مرتد ہے، یہ ہم نے رحیق المختوم جب ہم نے ڈسکس کی تھی تب ہم نے پڑھا ہے سارا، وہ یہی ہوتا ہے نا تھوڑا لیٹ ساتھ ملنے سے وہ چیزیں پھر چلیں کوئی نہیں۔ حضرت زینب بنت جہش کس کی بیوی تھی؟ ہاں جی پہلے زید بن حارثہ، زید بن حارثہ۔ اچھا، آپ نے کس کو فرمایا تھا مجھے قرآن سناؤ؟ کس صحابی کو فرمایا تھا؟ آپ نے عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا تھا مجھے قرآن پاک سناؤ، تو عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت فرمائی تھی، سورہ نساء کی، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ 255 آیات میں آتی ہے۔ آپ بتائیں کہ بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی کون آیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پہلے یحییٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ سورہ روم نازل ہوئی تو کتنے سال بعد اس کی پیشین گوئی پوری ہوئی تھی سورہ روم کی؟ 7 سال بعد، ہاں 7 سال بعد۔ بر صغیر میں ایک عالم دین ہے، انہوں نے سورہ روم کی تفسیر لکھی ہے، ان کا کیا نام ہے؟ یہ غالباً ابو الکلام آزاد ہیں، یا سر سید ہیں، یا کوئی اور ہے، میں نے کل پڑھا ہے، میرے ذہن سوال نکلا ہے کہ انہوں نے سورہ روم کی تفسیر لکھی ہے، بس اب دیکھ لینا، مجھے یاد نہیں ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ، ہاں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ سے مراد کون سا بندہ ہے؟ ولید بن عقبہ، ولید بن عقبہ، ہاں جی۔ اچھا ابو سفیان کی بہن تھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا آپ بتائیں کہ جو حروف مقطعات کا بیان شاہ صاحب نے الفوز الکبیر کس باب میں کیا ہے؟ چوتھے میں، اور دوسرے باب کی کیا نام ہے؟ فہم قرآن، فنون تفسیر چوتھا ہے، دوسرا فہم قرآن، دوسرا فہم قرآن، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ قرآن پاک میں کتنے شہروں کا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے۔ مدائن اور روم، مدائن، مدین مدائن، مدائن پڑھیں گے۔ اچھا، واقعہ بیر ممونہ 4 ہجری کو ہوا تھا، مہینہ کون سا تھا؟ واقعہ بیر معونہ 70 افراد تھے، 4 ہجری سفر کا مہینہ تھا، اور آپ نے جو ہے نا ابو برہ کی درخواست پہ آپ نے 70 قراء ساتھ بھیجے تھے، عامر بن طفیل نے
غداری کی تھی، دو صحابی بچے تھے راستے میں، ٹھیک ہے، منظر بن محمد اور عمر بن امیہ بچے تھے، ٹھیک ہے، منظر بن عمر، منظر بن عمر سعدی کی عمارت میں آپ نے 70 قاری بھیجے تھے، جن میں منظر بن محمد اور عمر بن امیہ یہ دو بچے تھے، باقی سارے فوت شہید ہو گئے تھے۔ ایک مہینے تک آپ نے ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ قرآن پاک کا پہلا فارسی ترجمہ شاہ صاحب نے 1738 میں کیا۔ آپ بتائیں کہ شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا تھا اور شاہ عبد القادر نے کس نام سے ترجمہ کیا تھا؟ شاہ عبد القادر نے موضح القرآن کے نام سے پہلا با محاورہ ترجمہ کیا ہے، اور سلیس ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا ہے۔ شاہ رفیع الدین کی تاریخ پیدائش ہے 1750 تا 1818، اور شاہ عبد القادر کی تاریخ پیدائش ہے 1753 تا 1814۔ اچھا، موضح القرآن، موضح القرآن جو شاہ صاحب نے کیا ہے وہ فتح الرحمان، ٹھیک ہے۔ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان 6 مہینے کا فاصلہ تھا۔ آپ بتائیں کہ آخری آیات کون سی تھی؟ نہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ یہ آخری آیات ہے، اور یہ تقریباً 8 دن پہلے نازل ہوئی تھی۔ ہاں جی، آیت پوچھے تو یہ ہے، اور جو الیوم اکملت لکم ہے وہ 81 دن پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے وہ آیت حج کے دوران نازل ہوئی ہے، اس کے بعد آپ 81 دن زندہ رہے ہیں، 2 ماہ 11 دن وہ اور 10 دن یہ، ٹھیک ہے، کہ 81 دن بنتے ہیں یہ۔ کون سے دو خون حلال ہیں؟ 281 نمبر آیت ہے، 281 نمبر آیت ہے۔ کیا؟ سورہ بقرہ، اور 282 نمبر آیات سب سے لمبی آیت ہے، جبکہ 281 نمبر آیت جو ہے نا وہ آخری آیات ہے۔ 281، سب سے لمبی، سب سے لمبی، سب سے لمبی، طویل ترین آیت۔ اچھا، 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 آگے آگے، شکار کے لیے شہد کی مکھی، اچھا، وہ ہاں یہ سوال آیا تھا، تقریباً یہ ہے 7 ہے غالباً، فیل، نمل، فیل، نمل، نحل، دیکھے گنتے ہیں شروع سے۔ بقرہ، اس کے بعد انعام، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نحل، نحل کے بعد نمل، نمل کے بعد عنکبوت، عنکبوت کے بعد فیل، 6 ہوئی۔ اور کوئی ہے ذہن میں کسی کے؟ یہ 6 ہی ہیں غالباً، 6 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، شکار کے چھوڑا ہوا جانور کی کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرائط ہیں، ستایا ہوا ہو، شکار کے لیے چھوڑا جائے اور تکبیر پڑی جائے۔ اچھا، آخری آخری سوالات چاہتے ہیں۔ ستا اور شکار کرنے کے لیے چھوڑا بھی جائے، خود نہ چلا جائے وہ۔ نہیں نہیں وہ نہیں ہے، نہیں وہ نہیں، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اچھا، آگے 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 آگے، 4 محترم مہینے ہیں، آپ بتائیں کہ مزدلفہ میں قیام کیا ہے؟
مشر الحرام میں مزدلفہ شامل ہے، ٹھیک ہے شاہ، ہاں شاعر اللہ اس میں۔ حج کی، حج کی تین اقسام ہیں، حج کی تین اقسام ہیں، حج کران، تمتع، افراد۔ حج کران کون سا ہوتا ہے؟ جلدی سے نہ کریں، 2 منٹ وائنڈ اپ کریں، میں پھر نہ تھوڑا سا، تھوڑا ابھی آج بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ حج کران کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ سمجھ لیں، یہ سمجھ لیں، یہ سمجھ لیں، تین قسمیں ہیں حج کی: حج افراد، کران، تمتع۔ افراد کا مطلب ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، اکیلے کرنا، ایک سال عمرہ کرنا، اگلے سال حج کرنا۔ حج کران کہتے ہیں ایک ہی احرام سے آپ 2 تاریخ کو جائیں، احرام حج عمرہ کریں، احرام نہیں کھولنا آپ نے، اسی احرام کے ساتھ حج کریں، یہ کران ہو گیا۔ تمتع کہتے ہیں آپ ہاں اکٹھا، ہاں، اور تمتع کہتے ہیں کہ حج عمرہ کریں، احرام کھول دیں، نہائیں دھوئیں، 2 4 دن موج کریں، 10 20 دن، اور اس کے بعد حج کی نیت کر لیں، تو یہ تمتع۔ آپ نے کران کیا ہے اور تمتع افضل ہے، آپ نے کران کیا ہے لیکن فرمایا کہ تمتع کرنا افضل ہے، اور ہمارے نزدیک بھی حج تمتع افضل ہے، اشواف ہے کہ ہاں کران افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تمتع، میں اس کو مثال دیتا ہوں، میں ابھی حج، جی ہاں جی، کران میں یہ ہوگا، نہیں نہیں، وہ لمبی دیکھیں، کران میں تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، ہم جائیں گے عمرہ کریں گے، کرنے کے بعد نہائیں دھوئیں گے، کپڑے پہنیں گے، پھر حج کی نیت کریں گے، تو یہ ہو گیا تمتع۔ کران یہ ہوگا جائیں گے عمرہ کریں گے، احرام نہیں کھولنا، ٹھیک ہے، احرام نہیں کھولنا، ہاں، تو آپ نے کران کیا ہے لیکن تمتع کو افضل سمجھا، کیونکہ تمتع میں آسانی زیادہ ہے، بندہ عمرہ کرنے کے بعد فریش ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو تمتع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی افراد کرتے ہیں۔ 9 ہجری کو حج ہوا تھا، 300 افراد حضرت ابوبکر کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ زنا کی سزا کسے دی گئی تھی آپ کی زندگی میں؟ مائزہ اسلمی اور غامدیہ عورت، ان کو رجم کیا گیا تھا، وہ امیمر اجرانی نے لیان کیا تھا، لیان کا ذکر سورہ باقرہ میں ہے، لیان کا ذکر سورہ، لیان کا ذکر سورہ باقرہ میں ہے۔ مائزہ اسلمی، غامدیہ عورت، ان دونوں مثلا ان کو سزا ہوئی ہے۔ اچھا کل کا سلیبس دیکھیں، کل نا صفحہ نمبر 43 تک، ٹھیک ہے۔